فرمایا کہ حسین میرے سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب کہ حسین میرے سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ علماء کرام نے اس کی تشریح تفصیل یوں کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فرمایا کہ جس کو میں اپنا کہوں گا حسین اسے اپنا کہے گا، جس کو میں پیار کروں گا حسین اسے پیار کرے گا، جس کو میں محمد نفرت کی نگاہ سے دیکھوں گا حسین اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، جس کو میں اپنا سمجھوں گا حسین اس کو اپنا سمجھے گا، جس کو میں دور کر دوں گا حسین اسے دور کر دے گا، جس کو مجھے ابو بکر سے پیار ہے، ابو بکر میرا ہے تو حسین ابو بکر سے بھی پیار کرے گا، عمر سے مجھے پیار ہے حسین عمر سے بھی پیار کرے گا، مجھ محمد کو عثمان سے پیار ہے حسین عثمان سے بھی پیار کرے گا، مجھے معاویہ سے پیار ہے حسین معاویہ سے بھی پیار کرے گا۔ طلحہ زبیر ابو ہریرہ ابو درداء سلمان صہیب بلال جتنے بھی یہ حضرات حضور کے صحابہ بنے، حضور نے فرمایا جن جن سے میں محبت کرتا چلا جاؤں گا حسین ان سے محبت کرتا چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور پریشان ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ام فضل کیا بات ہے؟ چہرہ پریشانی کے آثار ظاہر کر رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ فرمانے لگی اللہ کے رسول میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے۔ پوچھا تو خواب بتاؤ تو صحیح۔ فرمانے لگی اللہ کے رسول بڑا پریشان کن خواب ہے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اللہ کے رسول آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا وہ آپ کے جسم سے کٹا ہے اور میری جھولی میں آ گیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو مسکرا دیے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ کے رسول خواب تو مجھے پریشانی والا آیا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا ہے اور میری جھولی میں آیا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے ام فضل اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے گا، سبحان اللہ، اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ ابھی یہ خواب پورا نہیں ہوا تھا، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول گھر تشریف لائیں۔ فرمایا علی کیا بات ہے، کیا ہوا، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام اٹھے، گھر تشریف لائے، فرمایا علی نام کیا رکھا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب۔ حرب کا معنی ہے جنگجو، دلیر آدمی۔ تو حضرت علی نے جب یہ فرمایا تو حضور مسکرائے، فرمایا علی تو بھی تلوار کا بڑا شوقین ہے، جہاد کا بڑا شوق رکھتا ہے اور بیٹے کا نام بھی حرب رکھ دیا کہ یہ بھی ساری عمر جنگ جو ہی بنے، لڑائی والا ہی بنے۔ فرمانے لگے نہیں میں اس کا نام رکھوں گا حسن، اور حسن سے ہے، حسن کا مطلب ہے سلو کرانے والا، پیار اور محبت والا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام نے گھٹی کے طور پر کھجور یا شہد زبان کے اندر اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو نکالا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کے اوپر رکھ دیا، زبان چسائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے پہلے کھجور یا شہد منہ کے اندر کیوں نہیں ڈالا، آپ نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کو کیوں چسائی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ میری زبان عام زبان نہیں ہے، میں عام گفتگو نہیں کرتا ہوں، میری زبان پہ ہر وقت وہی جملہ نکلتا ہے جو اللہ رب العالمین حکم فرماتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے ہم کہیں کہ ہمارے نبی کی زبان ہمارے لیے قرآن، یعنی نبی کی زبان ہمارے لیے قرآن ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے زبان کے ذریعے ابھی ہی پورے کا پورا قرآن میں نے حسن کے سینے کے اندر رکھ دیا ہے۔ بعد کے اندر ہو سکتا ہے اس قرآن پہ کوئی جو ہے قرآن پہ کوئی تنقید کرے یا قرآن کے خلاف کچھ بولے، تو اگر میرا حسن بعد میں قرآن پڑھے گا تو وہ کہے گا پتہ نہیں یوں ہی ابو بکر سے بھی حضور کو نفرت تھی، عمر سے بھی نفرت تھی، عثمان سے بھی، طلحہ معاویہ سے بھی، سلمان فارسی سے بھی شاید ان کو نفرت تھی۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی سے میں بچپن کے اندر ہی یعنی گھٹی کے طور پر حسن کے سینے کے اندر میں نے قرآن کو رکھ دیا ہے۔ جب حسن قرآن پڑھے گا تو اس قرآن کے اندر میرے ابو بکر کا بھی ذکر ہے، میرے عمر کا بھی، میرے عثمان کا بھی، میرے یاروں کا بھی ذکر ہے۔ تو جن جن سے میں محبت کرتا چلا جاؤں گا، حضرت حسن بھی اس سے محبت کرتے چلے جائیں گے۔ تو بچپن کے اندر ہی حضور نے زبان کو چسا کر کے قرآن جو ہے حضرت حسن کے سینے میں رکھ دیا۔ سال کے بعد حضرت علی پھر تشریف لائے، اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ علی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ نے دوسرا بیٹا بھی عطا کیا ہے۔ حضور تشریف لائے، پوچھا علی نام کیا رکھا؟ فرمایا حرب۔ حضور فرمانے لگے حسن کا نام بھی حرب، اب اس کا نام بھی حرب، تو آپ ان کو بھی جنگجو بنانا چاہتے ہیں کہ جنگ کریں، مجاہد بنے؟ فرمایا نہیں، میں اس کا نام رکھوں گا حسین، میں اس کا نام رکھوں گا حسین، کہ جو صلح کو پسند کرے، جو صلح کو پسند کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی زبان مبارک چسائی۔ اور میں نے کل بھی ایک جگہ پہ عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اذان دی ہے، پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اذان دی، دوبارہ اذان نہیں دی زندگی میں۔ اور وہ اذان کب دی؟ پہلی مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کان مبارک میں، اور جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو دوسری مرتبہ حضرت حسین کے کان میں اذان دی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں یا جنگل میں یا کہیں بھی آپ علیہ السلام نے اذان نہیں پڑھی۔ اس کی حکمت ایک لکھی ہے مفسرین نے، فرمایا کہ ایک عام مؤذن ہے، اس نے کہا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اگر کوئی آدمی نہیں آیا، مسلمان نہیں آیا، تو فرمایا اس نے جو مؤذن کے اس الفاظ کا انکار کیا ہے تو اس سے وہ فاسق فاجر گنہگار تو ہو سکتا ہے، اگر وہ مسجد میں نہیں آیا تو کافر نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا، گنہگار ہو گیا ہے، فاسق ہو گیا کہ اذان کے الفاظ سن کر آیا کیوں نہیں۔ اذان کا معنی ہے بلاوا، بلانا۔ تو اگر فرمایا کہ حضور علیہ السلام اذان کہتے اور جب وہ جملہ بولتے کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، تو اگر کوئی نماز کی طرف نہ آتا تو حضور کی بات کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا۔ لیکن عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے زندگی میں ایک اذان دی، وہ بھی نوازوں کے کان کے اندر، لیکن ان نوازوں نے ان اذان کو سنا تو پھر میں قربان جاؤں حسن پہ، قربان جاؤں حسین پہ کہ پیغمبر کی اذان سن کر کے نوازوں نے اپنے نانا کی اذان سن کر کے اس اذان کے بدلے میں جو نماز پڑھی، نانے نے اذان دے کر اذان کا حق ادا کر دیا، اور نوازوں نے پھر کربلا میں وہ نماز پڑھ کے نماز کا حق ادا کر دیا۔ پھر ایسی نماز بھی کسی نے نہیں پڑھی، اگر ان کے کان میں ایسی اذان نہیں آئی تو پھر ایسی نماز بھی کسی نے نہیں پڑھی۔ تو پھر اس اذان کا بدلہ نوازوں نے جا کر کے کربلا میں نماز پڑھ کے دکھا دیا کہ نانے کی اذان کا حق ادا کر دیا۔ تو میرے دوستو، میں نے اس لیے کہا کہ واقعہ کربلا، ثانیہ کربلا واقعہ نہیں ہے، کہانی نہیں، قصہ نہیں، افسانہ نہیں ہے، اس کے اندر حضرت حسین کا ہر قدم اٹھنے والا کربلا تک اس کے اندر ایک حکمت ہے، رب کا راز چھپا ہوا ہے، اس کے اندر بہت ساری قدرتیں ہیں جو ہمیں سبق دیتی ہیں، ہمارا عقیدہ بناتی ہیں، کہ جس طرح حسین نے عقیدہ بنایا وہ عقیدہ بناؤ، جو حسین نے سبق دیا وہ سبق حاصل کرو۔ یہ صرف کیوں میں نے عرض کیا نا کہ فضیلت اور چیز ہے، شہادت اور چیز ہے۔ شہادت تو 57 سال کی عمر میں مل رہی ہے، 57 سال کی عمر میں، لیکن یہ تو نہیں نا کہ اس سے پہلے حسین کی فضیلت نہیں تھی، نہیں، حسین اس سے بھی پہلے فضیلت والے تھے، شان والے تھے، مقام والے تھے۔ تو شہادت اور چیز ہے، فضیلت اور چیز ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت
حسین کی کربلا کی وجہ سے حسین کو عظمت نہیں ملی کہ حسین کو فضیلت مل گئی ہو کربلا کی وجہ سے، نہیں، حسین کی وجہ سے کربلا کو عظمت ملی، اس کا نام روشن ہوا ہے۔ حسین تو پہلے ہی عظمت والے تھے، حسین تو پہلے ہی شان، یہ شان حسین کی تھوڑی ہے، فضیلت تھوڑی ہے کہ گھٹی کے طور پر میرے مصطفیٰ کی زبان چوست ہے، یہ تھوڑی فضیلت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے آئے، دائیں کندھے کے اوپر حضرت حسن ہیں اور بائیں کندھے کے اوپر حضرت حسین ہیں۔ حضور علیہ السلام باہر نکلے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئے اور مسکرا کے فرمانے لگے سواری تو بڑی اچھی ہے، سواری تو بڑی اچھی ہے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے عمر سواری بڑی اچھی ہے پر سوار بھی بڑے اچھے ہیں، سوار بھی بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو میرے دوستو حسین ہے، حسین ہے۔ میں نے کہا کہ ہم صرف محفلوں کے حد تک بیٹھ کے یوں بلایا گیا، یوں چلے گئے، یوں شہید ہو گئے، یوں ظلم ہو گیا، نہیں، اس سے کچھ سبق بھی سیکھو کہ جب یہ 18,000 خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے مکہ کے اندر، 18,000 خطوط آئے ہیں، پھر وہاں سے قافلہ آئے 25 یا 26 لوگوں کا، انہوں نے حضرت حسین کو آ کے جو ہے تیار کیا کہ آپ کوفہ آئیں جی، 80,000 کوفی ابھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہیں، تشریف لائیے۔ تو حضرت حسین نے جب وعدہ کر لیا تو بڑے بڑے صحابہ درمیان میں آ گئے، حضرت عبداللہ